اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے ایک دوست نے پوچھا کہ اولاد کے لیے حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو اولاد کے لیے جو وظیفہ ہے وہ وظائف تو بہت زیادہ ہیں، پر جو ہمارے سلسلہ سروری قادری سلطانی کے وظائف ہیں، جو فیض یافتہ وظائف ہیں، اور میں نے الحمدللہ دیکھا بہت لوگوں کو اس سے فیض ہوا اور فیض یاب ہوئے۔ میں نے خود دیکھا پریکٹیکل میں، میرے سامنے وہ بندے موجود ہیں جن کو 22 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرما دی۔ جب نا امیدی ہو گئی تھی ہر طرف سے، تو اللہ نے ان کو بھی اولاد عطا، 12 سال کے بعد ہمارے لوگ آئے، 8 سال کے بعد اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ دل سے، یقین سے، ایمان سے آپ ہمارے یہ وظائف کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا ڈاکٹری علاج بھی جو ہے وہ کروائیں۔ تو ایک تسبیح بیوی کرے، ایک آپ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک تسبیح صبح و شام کر کے اپنے اوپر دم کریں اور پھونک ماریں، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ یوسف، سورہ مریم اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے تو بڑی صورتیں پر یہ تینوں اکٹھی نہیں پڑھنی، ایک دن یوسف، ایک دن مریم اور ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینی ہیں، خود بھی پئیں، اپنی وائف بھی پی، اگر وائف سن رہی ہے، بیوی سن رہی ہے جس کی اولاد نہیں ہے، تو ان تینوں صورتوں کو اکٹھا نہ پڑھیں، ایک صورت کر کے آپ روزانہ پانی پر دم کر کے پیتے رہیں۔ یہ 71 دن کا وظیفہ ہے، 71 سے 72 دن، 72 دن آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی میں نے دیکھا ہے خود کہ بہت لوگوں کو اللہ نے فیض عطا فرمایا اور ان کو اللہ پاک نے اولاد نرینہ عطا فرما دی۔ اور پھر اس کے ایک اور میں آپ کو طریقہ بتا دوں جو ہمارے سلسلہ میں ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز برائے حاجت کھڑے ہو کر کہنا ہے یا اللہ صدقہ امام حسن امام حسین ہمیں زندگی والی اولاد نرینہ عطا فرما۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے نفل شروع کر لینے ہیں، اور نفل پڑھنے کے فوراً بعد 11 بار درود ابراہیم پڑھنی ہے، اور ابراہیم درود پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں 3 روزے رکھوں گا، مجھے نرینہ اولاد عطا فرما دے، 3 روزے رکھوں گا۔ وہ منت مانگنے کے بعد آپ نے میٹھی چیز کوئی کھا لینی ہے، اور اگر بیوی سن رہی ہے، وہ بھی بندہ سن رہا ہے، وہ دونوں میاں بیوی نے کوئی میٹھی چیز کھا لینی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل سے بھی اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اولاد نرینہ کے لیے ایک اور وظیفہ بھی ہے، وہ بھی اگر کوئی دوست کر لے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ 11 میٹھی روٹیاں بنا لینی ہیں، میٹھی روٹیاں، چینی والی روٹی جو ہوتی ہے، گڑ والی بنا لیں، 11 روٹیاں، اور وہ 11 روٹیاں میاں بیوی دونوں یا دونوں میں سے ایک، وہ 11 روٹیاں لوگوں کو بانٹ دیں، ہو سکے تو زیادہ بنا لیں، 11 سے کم نہیں، 11 سے زیادہ ہوں، چاہے وہ ایک ٹکڑا بچوں کو بانٹ دیں یا پوری بانٹ دیں، یا کسی دربار شریف پر جا کر بانٹ دیں، کسی محفل میں بانٹ دیں، تو اس مقصد کے لیے بانٹ دیں کہ یا اللہ جیسے یہ میں میٹھی روٹی بانٹ رہا ہوں، ایسے ہی میرے مولا مجھے بھی میٹھی مراد عطا فرما دے۔ اور آخر پر جب روٹی کا ٹکڑا کوئی ہاتھ میں بچ جائے، وہ بچا بھی لینا ہے آپ نے، وہ آپ نے اور آپ کی وائف نے، دونوں نے، میاں بیوی نے وہ ٹکڑا کھا لینا ہے، تو اس سے بھی اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل تقریباً 7 بار کرنا پڑتا ہے یا 11 بار، یعنی 11 بار روٹیاں بانٹنی پڑیں گی، تو انشاءاللہ رب العزت اللہ رب العزت ان کو اولاد عطا فرماتا ہے، نقص ختم ہو جاتے ہیں، بیماری ختم ہو جاتی ہے، جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے، اسیب شیاطین ختم ہو، وہ جو لوگ کہتے ہیں سو بند دیتی تو اس کو رکاوٹ ڈال دی، وہ سارے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ 3-4 عمل کر لیں۔ ایک اور عمل بھی ہے، وہ بھی اگر کوئی دوست کر لے تو اللہ اس میں بھی کامیابی کامرانی عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جو میں نے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین صبح و شام تسبیح کرنی، یہ بھی 72 دینی ہے۔ دوسرا سورہ یوسف، سورہ محمد، سورہ مریم،
تیسرا 11 روٹیاں، اور چوتھا امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں فروزے کا ناغ ہوگا، فروزے کا پتھر یعنی فروزہ کی انگوٹھی پہنے گا، اللہ رب العزت اس کو بے اولاد نہیں رہنے دے گا، اللہ اس کے گھر ضرور یقیناً اولاد عطا فرما دے گا۔ تو یہ بھی آپ عمل کر لیں تو اللہ پاک اس سے بھی اولاد نرینہ اللہ دینی اللہ نے ہے، یہ ایک وسیلے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت سن لیتے ہیں۔ تو ایک اور عمل بھی ہے، وہ بھی آپ ناظرین سماعت کر لیں کہ جیسا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کے بڑے بوڑھے ہو گئے، انہوں نے جب دیکھا کہ بی بی مریم علیہ السلام جو اللہ کی بڑی بابرکت مقدس ولیہ ہیں، وہ ایک کونے پر بیٹھ کے یا ایک حجرے میں بیٹھ کر، ایک آستانے پر بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا ان کے خالو تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے کیا تھے کہ ان کے لیے آسمان سے پھل آتے تھے، فرشتے ان کے پاس آتے تھے۔ تو ایک دن حضرت مریم گھر نہیں تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا کہ مریم کے حجرہ میں جا کر دعا کی کہ یا اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تیری ولیہ بیٹھ کر عبادت کرتی ہے، تو اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرما۔ وہاں پر پڑھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، دعا کی اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، جن کا بائبل میں یوحنا نام ہے۔ تو یحییٰ نبی علیہ السلام اللہ نے بڑھاپے میں نبی عطا فرمایا، ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ بھی ایک بڑی پیاری میں تو یہ بھی آزمایا ہے لوگوں پر کہ آپ یہ کام کر لیں کہ کسی آستانے پر جا کر، کسی ولی اللہ کے مزار پر جا کر، وہاں پر جا کر جب آپ اللہ کے حضور دعا مانگیں گے، یا اللہ اس ولی اللہ کی روحانیت کا صدقہ، اس ولی اللہ کا وسیلہ جو تیرا دوست ہے، تو میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما۔ بار بار کسی کامل ولی کے آستانے پر جا کر کسی کامل ولی سے دعا کروا لیں، یہ تو سونے پہ سہاگا گئے۔ کامل مرشد تو دعا کر دیں اللہ سنتا ہے، اللہ ان کی پوری مراد پوری کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر کسی کامل ولی اللہ کا آستانہ ہے، آپ کے گھر کے قریب کوئی مزار مبارک ہے، وہاں پر جا کر دعا مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ اس ولی کامل کے صدقے سے مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ میرے بھائی، میں بھی آپ کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کو نرینہ زندگی والی صالحین اولاد عطا فرمائے امام حسنین کا صدقہ کر کے۔ اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے ناظرین سنتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ سب کی دینی دنیاوی مرادیں پوری فرمائے۔ اور بھی اگر کسی پیر بھائی، ہمارے کسی دوست نے، ہمارے کسی محبت کرنے والے نے کوئی وظیفہ پوچھنا ہو تو ہمارے اس چینل پر ہمیں بتا دیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہم ہر طرح کا تعاون آپ سے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔